وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی پر جادو کس وجہ سے ہوا ہے، ورنہ کوئی حساب نہیں بنتا کہ آپ پر جادو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس لیے ہوا کہ جو آپ کے سامنے جو لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ جن کو دعوت دیتے تھے، وہ آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے نبی کو جادوگر کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا میسج ان کو غلط لگ رہا تھا، اور ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہمارے نبی معبود نہیں ہے، ہمارا اللہ معبود ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو کہ کوئی جادوگر پہ بھی جادو کر سکتا ہے۔ بتاؤ مجھے، نہیں کر سکتا نا؟ تو اللہ نے ہمارے نبی پر جادو ہونے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر جادو ہوا تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ان پر بھی جادو ہو رہا ہے، یہ بھی ایک عام انسان ہے۔ سمجھتے ہو؟ یعنی نہ تو یہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی ایسے جادوگر ہیں، کیونکہ جادوگر ہوتے تو ان پر جادو نہیں ہوتا۔ ان پر کون، جب یہی جادوگر ہیں سب سے بڑے یہاں کے، تو ان پر کون جادو کرے گا؟ بتاؤ بھائی۔ ہم نے تو بس یہی سنا ہے کہ جادوگر ہیں، جادوگر ہیں۔ اللہ کے بندو تھوڑا غور کریں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اور پھر اللہ نے ٹھیک بھی کرا۔ آپ اس بات کے بارے میں یاد رکھنا کہ اگر آپ پر کبھی جادو ہو جائے، آپ پریشان نہ ہونا۔ بس یہ دو صورتیں یاد رکھنا جو کہ زیادہ تر ہر مسلمان کو یاد ہے، 100% زیادہ تر ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اگر نہیں یاد ہے تو وہ ضرور اپنی نمازوں قضا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے حق اور سچ ہے۔ اگر تم ایک حصے کے 100 حصے کر دو اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ نکالو، میں اتنا بھی یقین نہیں کرتا کہ قرآن میں اتنا بھی جھوٹ ہو۔ قرآن حق اور سچ ہے، برحق ہے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اگر تم پر جادو ہو جائے یا نہ بھی ہوئے، تم ہر روز اپنے اوپر یہ 2 صورتیں پھونکا کرو، ہر روز سوتے وقت یا جب بھی پھونکو، انشاءاللہ آپ پر جادو کبھی اثر نہیں کرنے کا ہے۔ وہ صورت کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، یاد ہے نا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ الحمدللہ سب کا یاد ہوگی۔ ایک یہ، اور دوسری سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ سمجھتے ہو؟ قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 صورتوں کو یاد رکھو بس۔ یہ 2 صورت اپنے اوپر پھونکو، روزانہ پھونکو۔ نماز پڑھتے ہو، نمازوں میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اپنے اوپر دم کرو، روزانہ اپنے اوپر دم کرو۔ آپ پر انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرنے کا ہے، نہ آپ کے دکان پر، نہ آپ کے مکان پر، نہ آپ کے اولاد پر، نہ آپ کے کسی بھی کاروبار پر۔ یہ غلط فہمی، یہ وہم نکال دو کہ جادو ٹونے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ یہ ان پر ہوتا ہے جو بالکل ناپاک اور بالکل ان کے ایمان ختم ہو چکے ہیں۔ اگر ایمان سے جاؤ گے، ایمان کو چھوڑو گے، تو نہ تو دنیا میں رہو گے نہ آخرت میں رہو گے۔ نہ دنیا اس کے لیے سکون کی جگہ ہے، نہ آخرت اس کے اطمینان کی جگہ ہے، یاد رکھنا۔ دنیا میں تو نحوست اس کی پھیلے گی ہی، لیکن آخرت میں نحوست نہیں، پریشانی نہیں، درد میں مبتلا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں تو ابھی بچا ہوا ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے، تیری جان میں جان ہے، تو شرک بھی کرتا رہے، تجھے اجازت ہے، کرتا رہے، لیکن جب موت کا وقت آ گیا پھر چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا۔ پھر نہیں بچنے کا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر انسان شرک بھی کرے اور اللہ سے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اسے عقل آ جائے کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے تو میری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اگر اس نے جیتے جی توبہ کر لی تو اللہ کی قسم اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ ہمارا تو اللہ ہی ایسا ہے، سمجھتے ہو؟ آپ پر کبھی جادو نہیں ہونے کا ہے، بس ان چیزوں کو یاد رکھو۔ سورہ فلق، سورہ ناس پھونک لو اپنے اوپر،
بہتر یہ ہے کہ آپ چاہو آگے پیچھے درود شریف لگا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الحمدللہ آپ کا نماز تو کمپلیٹ ہوگی ہی، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز یاد ہے۔ اگر نماز یاد نہیں تو میرے بھائی کتنے ایمان کے کمزور ہیں ہم۔ نماز یاد کریں، نماز اگر آپ کا یاد ہو گئی تو آپ اتنی پریشانی سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ کو اتنا تو علم ہو جائے گا، آپ اپنی حفاظت کر لیں جادو ٹونوں سے۔ آپ درود شریف پڑھیں، جس بھائی پہ نہ آتی ہے، اگر مجبوراً نہ آتی ہے تو وہ اپنے کسی بھی قریبی سے، بھائی بہن بیوی بچے ان پہ تو آتی ہوگی، ان سے اپنے اوپر دم کرا لے۔ اور بہتر یہی ہے کہ خود کرے، اپنے اوپر خود کرے، افضل ہے کہ خود ہی کرے اپنے اوپر۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اوپر کر دے، اگر بالکل ہی لاچار اپنے اوپر نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں تو پھر کرا لو۔ دم کرانے کا طریقہ کیسے؟ پہلے درود شریف پڑھ لو اللہم صلی، پھر اللہم بارک، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، پھر درود شریف پڑھ لو اور دم کر لو۔ اور بہتر ہوگا کہ یہ درود شریف شروع میں پڑھ لو، پھر فلق ناس پڑھ لو، پھر آیت الکرسی بھی اس میں جوڑ لو، اور پھر درود شریف پڑھ لو، پھر دم کر لو۔ سمجھتے ہو کتنی آسانیاں ہیں؟ آیت الکرسی تو الحمدللہ یاد ہوگی سب کا۔ اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے، درود شریف بھی یاد نہیں ہے، یہ قل بھی یاد نہیں ہے دو، تو میرے بھائیوں کتنے ایمان کے کمزور ہیں۔ ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور دیکھو میری زندگی کتنی گزر گئی ہے اس دنیا میں، ہے جاہلانہ زندگی نے مجھے جاہل کر کے رکھ دیا، جاہلانہ زندگی نے مجھے جاہل کر کے رکھ دیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اتنا وقت گزار دیا، نہ میں نے اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے حکم پورے کیے۔ دیکھو تو صحیح، اپنے ایمان کو نہیں پہچانا۔ اتنی عمر گزر گئی، میں نے اپنی نماز یاد نہیں کری۔ شرم آنی چاہیے میرے بھائیو، شرم آنی چاہیے۔ کم سے کم آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ فاتحہ، یہ تو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پوری نماز مکمل، نماز ہمیں پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے، ہم پہ فرض ہے میرے بھائیو، فرض ہے۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہیں۔ میرے بھائی تو اپنے گناہوں کی نحوست تو خود پھیلا رہا ہے۔ تیرے گھر میں تیری برکتیں، پیار محبتیں یہ ختم تو ہوئیں گی ہی جب تم نحوست پھیلاؤ گے اپنے گھروں میں، اپنے دلوں کو ایک خنڈر مکان کی طرح بناؤ گے، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ایک خنڈر مکان جو جیسے ہوتا ہے، تمہارے دلوں میں کوئی اللہ کی آیتیں نہیں ہیں۔ اپنی نماز یاد کرو، اپنی نماز مکمل کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی بھی یاد کرو، 4-5 لائن کی ہے، اس کو یاد کرو۔ چاروں کل پکے کر لو، کم سے کم نماز تو تمہاری اچھی ہوئے، نماز پکی کر لو، اللہ کی قسم، ورنہ یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ گناہ کرو کیسے کرتے ہو، جیسے تم چاہو۔ اللہ نے جب تک دنیا میں مہلت دے رکھی، پھر اللہ کی قسم جب اللہ پکڑ کرے گا نا، پکڑ کرے گا، کوئی مائی کا لال نہ ہو دنیا میں جو بچا لے ہمیں، کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان جادو ٹونوں سے اپنے یقین ہٹاؤ، اپنی صورتیں پڑھو، اپنے اوپر پھونکو، ٹینشن فری ہو جاؤ۔ ان جاہلوں کو کچھ بھی کرن دو، جب ان کی پکڑ ہوں گی پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں، جب ان کی پکڑ ہوں گی ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انسان اتنا گناہگار ہو رہا ہے، اتنا گناہگار ہو رہا ہے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو اس کا دل کتنا کالا ہو گیا ہے۔ گناہ کر کے بھی اس کو اثر نہیں ہوتا ہے، افسوس نہیں ہوتا ہے، غم نہیں کرتا ہے، اس کا دل کتنا کالا ہو گیا ہے۔ اور ہمارا رحیم اللہ، جس کی اتنی نافرمانی ہوتی ہے، جس کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، جس کے حکم کو چھوڑا جا رہا ہے، جس کا انکار کیا جا رہا ہے، قربان جائیں اپنے اللہ پر میرے بھائیو۔ ہمارا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔
ہمارا اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا اللہ کیا فرماتا ہے، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اے ہے سبحان اللہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہم اپنی غافل زندگی میں غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی ایمانوں سے بھٹک گئے ہیں۔